بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے صحابہ مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، ہر حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے ولایت علی واجب کی. درود و سلام ہو اس لائق گھرانے پر، اس بے عیب گھرانے پر، اس عزتوں والے گھرانے پر، اس عظمتوں والے گھرانے پر، اس لائق درود گھرانے پر کہ جسے بنانے کے بعد خود بنانے والا مصروف درود. صحابان گرامی قدر میرے واجب الاحترام بزرگان ایمانی اور عقیدہ سلیمانی رکھنے والے دوستان مسلمانی، جی تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ جو عزاداری کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، بسم اللہ، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، حسین حسین بھی نہیں چھوڑتے، لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، حسین حسین بھی نہیں چھوڑتے، لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارنا بھی نہیں چھوڑتے. ہم کفر کے فتوے بھی سنتے ہیں، حسین حسین نہیں چھوڑتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا مجھے ماحول بنانا ہوگا. کوشش کیجیے گا بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دینا. آواز قدرت آ رہی ہے. اللہ اپنے کلام حمید میں، قرآن حمید میں، قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. کہنے والا کوئی مولوی نہیں، نہ مولوی کا کلام ہے، نہ کسی نبی کی گفتگو ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. وہ اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. یہ اس کا وعدہ ہے اپنے عبد سے. سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتا. ہے نا ایسی؟ فرمائے نا اسی طرح ہے. دیکھ لیجیے آپ کائنات میں خدا کی قسم بڑے بڑے بہادر گزرے. آپ توجہ میری جانب، بڑے بڑے بہادر گزرے، بڑے بڑے دلیر گزرے، لیکن کائنات میں اللہ نے جتنی بھی حجتیں بھیجی ہیں، کوئی نبی گزرا ہے تب، کوئی اس کا وسیع گزرا ہے تب، جتنی بھی حجتیں آئی ہیں کائنات میں، انہوں نے لڑائی خود شروع کی، ختم اللہ کو کرنی پڑی. ہاں میں دلیل دوں گا. جتنی بھی میں نے کہا ہے حجتیں آئی ہیں، لڑائی انہوں نے خود شروع کی، ختم اس کو کرنی پڑی. فار ایگزامپل، جناب ابراہیم نے نمرود سے لڑائی لے لی، اس کے خداؤں کو برا بھلا کہہ کر، اس کے مجسمے کو توڑ کر، اس پر لعنت کر کے، اس سے تبرہ کر کے، نمرود سے بیزاری کا اعلان کر کے جناب ابراہیم نے لڑائی مول لے لی. لیکن اب وقت آ گیا کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم کو منجنیق پہ بٹھا کے آگ کے حوالے کرنا چاہا، اس وقت آواز قدرت آئی، ابراہیم اب تو ہٹ جا، میں آتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اب تو ہٹ جا، میں آتا ہوں. اب جناب ابراہیم ہٹ گئے، خدا آ گیا. آگ جو تھی جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے لگائی گئی، وہ گلزار ہو. تو یہاں خلیل اللہ نے لڑائی خود چھیڑی، ختم اللہ کو کرنی پڑی. جناب موسیٰ کے دور میں آ جائیے. جناب موسیٰ نے بھی فرعون سے لڑائی خود چھیڑی، ختم اللہ کو کرنی پڑی. کیسے؟ جب جناب موسیٰ نے اس سے بیزاری کا اعلان کیا، اس پر تبرہ کیا، اس پر لعنت کی، جو لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں ان سے تبرہ کیا، ان سے بیزاری کا اعلان کیا. فرعون نے جناب موسیٰ کے قتل کی ٹھانی.
حالانکہ پالنے والا خود ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن کا قصہ ہے، جناب موسیٰ اسی کے گھر میں پلے ہیں، لیکن جب لڑائی چھڑی جناب موسیٰ نے لڑائی شروع کی، یہ بتایا کہ حق یہ نہیں، حق وہ ہے. اب جو وہ نقلی خدا بنا ہوا تھا اس نے کیا جناب موسیٰ کے قتل کا ارادہ کر لیا. جناب موسیٰ اپنا لشکر لے کر چل پڑے، اور 12 قبیلے تھے وہ بنی اسرائیل کے جو جناب موسیٰ لے کر چلے ہیں. اب چلتے چلتے ایک مقام آ گیا. وہ مقام یہ تھا کہ سامنے نیل کی موجیں تھی، پیچھے فرعون کی فوجیں تھی. میرے پاس تو لفظ نہیں ہے نا، کوشش کرنا میرے ساتھ بولنا اگر سمجھ میں آئے تو. سامنے نیل کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں. اب آواز قدرت آئی، موسیٰ تم ہٹ جا، میں آتا ہوں. وہ جو موجیں تھی دیوار بن گئی. 12 قبیلوں کو لے کر اکیلا موسیٰ، 12 قبیلوں کو لے کر اکیلا موسیٰ دریا عبور کر گئے. اکیلا موسیٰ. یہ ہے حجت کی طاقت. یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر ایک حجت ہو تو 12 قبیلوں کو پار لے جا سکتی ہے. جہاں 14 حجتیں ہوں، ایک شیعہ کو لے. بڑی ہضم کی ہے بات، لیکن جان لو میں آج آرام نام سے جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ہاں 14 حجتیں، جہاں 14 ہادی ہوں. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہادی جو ہیں، دیکھیے جو اپنے ہادی کی غیبت کو 40 دن برداشت نہ کر سکے، دلیل پھر میرے پاس ہے، یہی جناب موسیٰ والی. جب جناب موسیٰ نے نیل عبور کیا ہو، نیل عبور کر کے جناب موسیٰ نے کہا کہ میں طور پہ جا رہا ہوں. جب لوگوں نے آگے کہا ہم خدا دیکھنا چاہتے ہیں، کہا میں طور پہ جا رہا ہوں. پیچھے اپنا ایک وسیع، اپنا ایک نمائندہ جناب ہارون کو چھوڑ کر گئے. جب طور پہ گئے ہیں 40 دن کی بعد واپس آئے، دیکھا لوگ بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں. جناب موسیٰ 40 دن کے لیے اپنا نائب چھوڑ کر، یعنی ان کی حجت، ان کا ہادی 40 دن کے لیے اپنی امت سے غائب ہوا ہے. سارے کی ساری امت مشرک ہو گئی. یہی تو فرق ہے محمد مصطفیٰ کی امت میں اور باقی انبیاء کی امت میں، کہ جو اپنے ہادی کی غیبت کو 40 دن برداشت نہ کر سکے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 1400 سال سے انتظار میں ہو وہ علی کا شیعہ ہو. بڑی مہربانی. جو 1400 سال سے منتظر ہو وہ علی کا شیعہ ہو. انتظار سب سے بڑی عبادت ہے قائم کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. خود اللہ بھی اس کا منتظر ہے، جو خود بیچنے والا ہے، جس نے اذن دینا ہے، وہ بھی منتظر بیٹھا ہے کہ کب وہ وقت آئے. یہ ذہن میں رکھیے. تو جناب موسیٰ نے لڑائی خود شروع کی، ختم اللہ کو کرنی پڑی. جناب لوط پہ آ جائے گی. اپنی قوم سے لڑائی لے لی، ممبر بھی ہوں ساری بات واضح نہیں بتا سکتا، بہرحال اپنی قوم سے لڑائی مول لے لی. جب وقت آ گیا انہوں نے جناب لوط کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اس وقت اللہ نے کہا لوط اب تم ہٹ جا، اب میں آتا ہوں. تو ہر نبی نے بھی لڑائی خود شروع کی، ختم اللہ کو کرنی پڑی. مجھے عزت علی کی قسم ہے، کائنات آدم و عالم میں واحد حسین ہے جس نے لڑائی چھیڑی بھی خود ہے، ختم بھی خود کی ہے. بلکہ میں ایسے کہہ دیتا ہوں، وہ کہتا رہا ہے حسین میں آؤں. حسین نے کہا مالک ابھی تک حسین زندہ ہے. کائنات آدم و عالم میں بھائی آنے والے آتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ رکھیں. ہاں میں پتہ نہیں کچھ دینا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کچھ ماحول بن جائے پھر میں دوں آپ کو. ایسی دے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارے کسان بیٹھے ہو، زمیندار بیٹھے ہو سارے، آپ کو پتہ ہے کہ زمین میں اگر ایسی دانے پھینک دیے جائے نا تو وہ نہیں اڑتے، چڑیاں چوک کے اڑ جاتی ہیں. ہاں پہلے اس کے لیے زمین پہ ہل چلا کے ہلچل مچا دینی چاہیے. زمین کا سینہ چیر کے ہلچل مچا دو. پھر کیا کرو؟ پھر اس میں اس کی جو کمیاں ہیں فاسفورس کی ہوتی ہے نا، یہ کمیاں یہ پوری کی جائیں گی کھاد کے ذریعے. پھر
پھر اس کے بعد ان دانوں کو، گندم کے دانے جو ہیں وہ آپ کو لا کر پھینکیں گے. جب وہ پھینکیں گے پھر اس کے بعد سہاگے کے ذریعے دشمن کی نظر بد سے بچانے کے لیے اسے چھپا دیں گے. شاہرخانہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں میں کہاں بول گیا ہوں اور کیا میں نے پڑھنا تھا. دشمن کی نظر بد سے بچانے کے لیے آپ اسے چھپا دیں گے. اب ایک ایک دانہ آپ نے چھپا دیا ہے اور خود انتظار میں بیٹھ گئے ہیں. اس کی جو جو کمیاں ہیں آپ وہ پوری کر رہے ہیں اور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب وقت آئے اور یہ نکلے باہر. خدا کی قسم ایک وقت آ گیا کہ اب اس نے اپنی نشانیاں دینی شروع کی. تھوڑا سا سبز ہو کے سر باہر نکالا، پھر کچھ وقت کے بعد وہ اپنے عروج پہ آ گیا، وہ اپنے شباب پہ آ گیا، پھر کچھ وقت کے بعد وہ سونے کی طرح نکھر گیا. اب جو آپ گئے ایک بالی توڑ کے ہاتھوں پہ رکھی، مسل کے دیکھا تو جو پہلے دن غائب ہوا تھا پھر ظاہر ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ بڑی مہربانی. جو پہلے دن غائب ہوا تھا پھر ظاہر ہوا ہے. اور آپ نے نوٹ کیا، میں نے کہا کہ ایک ایک دانہ، کیونکہ یوں بکھیر کے پھینکتے ہیں دانے، ایک ایک دانہ آپ نے پھینکا تھا. جب گیا تھا پردے میں تو اکیلا تھا، جب واپس آیا ہے تو 12-14 کو ساتھ. بڑی مہربانی. جب گیا تھا تو اکیلا. تو اس لیے میں آپ کی زمین ذہنوں کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہموار کر رہا ہوں. پھر میں آؤں گا، جو میں نے کل وعدہ کیا تھا میں وہ کروں گا، کیونکہ مومن اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا. میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ بھی مومن ہیں الحمدللہ. علی کے چاہنے والے ہو تو مومن ہو، کیونکہ علی کل ایمان ہے. جو اس کے ماننے والا ہو وہی مومن ہوتا ہے. جو اس کا انکار کر دے میں تو اسے کافر بھی تسلیم نہیں کرتا. آپ کا مجھے نہیں پتا. تو میں نے کیا کہا کہ ہر نبی لڑائی خود سے ختم اللہ کو کرنی پڑی. اور کائنات آدم و عالم میں یہ واحد شخصیت ہے حسین. اللہ کہتا رہا، وہ مالک ہو کے حسین کا، خالق ہو کے حسین کا. وہ کہتا رہا حسین میں آؤں، کہا نہیں مالک ابھی حسین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی حسین ہے. اور خدا کی قسم اگر ایک حملہ، بلکہ ایک پڑھ دیتا ہوں آپ کو تاکہ پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آؤں گا. ایک حملہ حسین بادشاہ کا، اور ذمہ داری میری ہے. حملہ پورا بھی نہیں پڑھوں گا، صرف آپ کو بتاؤں گا کہ حسین بادشاہ نے تیاری کیسے کی ہے. یہ ذہن میں رکھے گا. آپ کو میں نے بتایا تھا نا شفیع ذوالجناح پہ، جب حسین بادشاہ سوار ہوئے نا ذوالجناح پہ، اور حریم کبریائی کے خیمے سے آواز آئی، فضا میرے بھائی سے کہے کہ میں جانتی ہوں شہید تو تم نے ہونا ہے، لیکن ان کو بتا کے تو ہو کہ انہوں نے کسی مجبور کو نہیں مارا. شاہرخانہ بھائی، انہوں نے کسی مجبور کو نہیں مارا. جناب فضا نے آواز دی، بس یہ آواز مزاج شناس امامت کے کانوں سے ٹکرانی تھی، یعنی ذوالجناح کے کانوں سے ٹکرائی. مچلا ہے ذوالجناح، مچل کے کہتا ہے حسین کے پہلو میں بندھی ہوئی ذوالفقار سے، ذوالفقار بھائی تیار ہو جا، تیرا اور میرا مشترک کا مالک لڑنا چاہتا ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. علامہ قزوینی نے یہ مفاخرہ لکھا ہے جو دونوں کے درمیان بحث ہوئی ہے، ذوالجناح اور تلوار کے درمیان جو بحث ہوئی ہے. ذوالجناح نے جب یہ جملے کہے، ایک بالش تلوار میان سے باہر آئی، ایک پھلی باہر آ کے کہتی ہے تو گھوڑا ہو کے مجھے میرا فرض یاد دلاتا ہے. سر اٹھانا، تو گھوڑا ہو کے جانور ہو کے مجھے میرا فرض یاد دلاتا ہے. رہوار حسین کہتا ہے ذوالفقار بھائی لڑنا مناسب نہیں ہے، دونوں مرید ہیں، ایک ہمارا مالک ہے. میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے میرا فرض یاد ہے، تو بھی اپنا فرض یاد رکھنا. تلوار کہتی ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں عام بھٹی میں پلی ہوئی تلوار نہیں، میں پرکار تقویر میں ڈلی ہوئی تلوار ہوں. میں چل کے ذوالجناح کہتا ہے بھی بڑا مقام ہے تیرا، مگر یاد رکھ تجھے عرش سے جبرائیل لایا ہے، مجھے غرناطہ سے خود علی لایا. بڑی مہربانی، بہت نواز. میں راضی ہو گیا، میں راضی ہوں آپ سے، 14 آپ سے راضی ہوں. مجھے غرناطہ سے خود علی لایا ہے، تجھے شاگرد لایا ہے، مجھے استاد لایا ہے. بڑی مہربانی، تجھے شاگرد لایا، مجھے استاد لایا ہے.
ذوالفقار کہتی ہے ہاں ہاں میں جانتی ہوں لیکن تیرا میرا مقابلہ نہیں، میں تلوار ہوں، تو جانتی نہیں ہے میری دھار کتنی تیز ہے، میں ایک لمحے میں پتہ نہیں کتنے کتنے سر اڑا دیتی ہوں۔ اس وقت رہوار مچل کے کہتا ہے ٹھیک ہے تلوار ذوالفقار میں نے سن لیا، مگر یاد رکھ تو نے بھی علی بادشاہ کے ہاتھ کو چھوا ہے، عادل امام کے ہاتھ میں نہیں ہے، عدل کر، انصاف کا قتل نہ کر، انصاف کر، تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے پیاس نہیں لگتی، تو نے دوش امامت، تو نے اپنی دوست میں امامت کو نہیں اٹھانا، میں نے حسین کو بھی اٹھانا ہے، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، مگر آپ دیکھ تو اپنی دھار سے قتل کر، میں اپنے سوم کی روش سے قتل کرتی ہوں، جب حساب ہوگا دیکھ لینا میرے سوم سے زیادہ قتل ہوئے یہ تیری دھار سے زیادہ، میرے سوم کی روش سے زیادہ قتل ہوئے۔ اور خدا کی قسم ذوالجلالہ نے پتہ نہیں کتنے لائنوں کو فنار کیا ہے، تاریخ میں ابھی تک وہ لکھے نہیں ہیں جو شبیہ ذوالجلالہ نے اپنے پیر سے، حسین کے رہوار نے اپنے سوم سے جو کافر فنار کیے ہیں، ابھی تک تاریخ ان کی نہیں لکھی گئی، تحقیق ہو رہی ہے علماء کی اس وقت۔ ذوالفقار سے جو ہوئے ان کی تحقیق ہوگی، ابھی تک جو رہوار کے قدم سے ہوئے ہیں وہ نہیں۔ ایک مس گارڈ انگریز لڑکی ہے، رائٹر ہے، کتابیں لکھتی ہے، اس نے گھوڑوں پہ ریسرچ کی، سر اٹھانا، گھوڑوں پہ اس نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا، 500 گھوڑوں کی قسمیں اس نے لکھی ہیں خدا کی قسم، اور 500 قسمیں لکھنے کے بعد اس نے ایک بات کی ہے آخر میں، اس نے کہا ہے کہ کائنات میں جتنی بھی گھوڑوں کی قسمیں ہیں میں نے سب کی نسلیں لکھ دی ہیں سوائے محمد والے محمد کے گھوڑوں کے۔ آگے وہ کہتی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے بھی ان کے اسلحہ کی طرح آسمان سے آئے ہیں، زمین سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تو وجہ ہے یار کہ اللہ نے گھوڑے کی 5 قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ ہاں خدا کی قسم یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ اسی حسین بادشاہ کی، بس میں آگے ہوں اپنے موضوع پہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، پھر میں آگے چلوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ ذہن میں رکھے گا یہ آیت، یہیں پہ آگے میں نے نتیجہ دینا ہے۔ حسین بادشاہ، عید کا دن ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ذوالجلالہ نہیں نکالنا یہ بدعت ہے، سر اٹھانا، انتصار حیدر اپنے ایک ایک حرف کا ضامن ہے، میں لفظوں کی نہیں حرفوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ حرف کہتے ہیں الف با تا سا جیم ہا کھا، اور لفظ کہتے ہیں پورے ایک لفظ کو جو چند حرفوں سے مل کر بنے۔ میں نے حرفوں کی ضمانت لی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ راوی روایت کی رد عبارت شاد مد جزم، راوی روایت کی رد عبارت انشاء املا، ان چیزوں کا میں ضامن ہوں۔ توفیق ہدایت 14 سے مانگنا۔ عید کا دن ہے، حسین بادشاہ دوڑتے دوڑتے نانا کے پاس آ گئے، نانا سب کی سواری ہے، مجھ حسین کی سواری نہیں ہے۔ حسین بادشاہ کی پیشانی چون کے سلطان الانبیاء فرماتے ہیں حسین جیسی سواری تیری ہے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو بھی نہیں ملی، کسی نبی کو بھی ایسی سواری نہیں ملی۔ نانا کون سے؟ فرمایا اے حسین آج میں تیری سواری ہوں، تو میرا سوار ہے۔ آپ نے ذاکرین جو سنا ہے، لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف میں کروں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج حسین میں تیری سواری ہوں، تو میرا سوار ہے۔ اب روایت ہے آگے، رسول جہاں 2 روایتیں ہیں، ایک ہے کہ پشت پہ بٹھائے، ایک ہے کندھوں پہ بٹھائے، بہرحال دونوں روایتیں آپ کو میں نے بتا دی۔ اب رسول پہ سوار ہو گئے، حسین بادشاہ یہ باہر آئے، گلی میں جا رہے تھے، سامنے تھے حضرت ابو بکر آ رہے تھے۔ میں ضامن ہوں کتابوں کا، یہ ذہن میں رکھے گا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، دیکھ کے کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول نے چلا کے کہا ابو بکر کہ نعم الراکب، کتنا اچھا سوار ہے۔ سر اٹھاؤ، بات آگے ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہوں یا رسول اللہ میری تو مجال نہیں، یہ کانوں کو ہاتھ لگائے میں نے، میرے سامنے یہ آپ کے حکمدار بھی بیٹھے ہیں، آپ کے موالی بھی بیٹھے ہیں، ہماری تو مجال نہیں۔ کسی عالم سے آپ پوچھنا کہ مرکب کا معنی کیا ہوتا ہے، ساری بات نہ بتانا مولوی ہے کم وقت چک کر دے جائے گا، ایسے ہی کہہ دینا قبلہ مرکب کا کیا معنی ہے، فٹ سے کہے گا گھوڑا، فٹ سے مولوی کہے گا یا رسول اللہ ہماری تو مجال نہیں، تیرے یار نے تجھے گھوڑا کہا، برداشت کر لیا، کہا انتصار حیدر ہجران
مرتبہ لگایا ہے بدعت کا. یہ ذہن میں رکھیے گا, کسی نے بھی ذوالجناح پہ نہیں لگایا. محمد مصطفیٰ سواری بنے ہیں. اہل سنت کی کتاب جناب المبدت سے میں نے یہ روایت لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیعہ فقہ کی کتاب نہیں ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے, پڑھیے گا جا کے. آپ چپ ہو گئے ہو, پڑھ میں رہا ہوں. بسم اللہ. پرچہ ہونا ہے تو مجھ پہ ہونا ہے. ہاں, گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. سوال جواب مجھ سے ہونے, عدالت میں آپ سے نہیں ہوں گے. جاگ کے سننا. حسین کی سواری بن کے زمانے کو بتا رہا ہے زمانے کا رسول کہ زندگی میں کبھی بھی حسین کی سواری. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ محرم ہے, اس سے آگے ربیع الاول, سفر کے بعد ربیع الاول ہے نا, تیسرا مہینہ, اسلامی تیسرا مہینہ ربیع الاول. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کچھ بھائی, یہاں پہ کچھ بھائی, یہاں پہ رسول کی نالین لگاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے, نالین پاک رسول خدا کی وہ یہاں پہ لگاتے ہیں. میں نے ایک بھائی سے, میرے بہت سے دوست ہیں اہل سنت, ہماری بیشیں بھی ہوتی رہتی ہیں, مباحثے ہوتے رہتے ہیں, ہمارے نعت خان بھی ہیں جن میں خدا کی قسم. زبیر بھائی میرے ایک دوست ہے, یہ علی بھائی جانتے ہیں, پوچھے گا ان سے, یا میرے پاس شاکر بھائی بھی شاید واقع وہ زبیر مدنی کے نام سے نعت خان ہے سرگودا میں. تو وہ میرے دوست ہیں. ایک دن میں ربیع الاول کے مہینے میں ہم اکٹھے ہو گئے, اہل سنت بھائیوں نے محفل میلاد کروائی اور انہوں نے کہا جی جیسے رسالت آپ بیان کرتے ہیں نا ویسے ہمارے علماء نہیں کرتے, آپ آ کے رسالت بیان کر جائیں. میں نے وہاں پہ بھی کہا کاش جس طرح رسالت لی ہے شیعہ سے ایسے ولایت بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو وہاں پہ ہم اکٹھے ہو گئے دونوں. اس نے نالین پاک, عزت واجب ہے نالین پاک کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. رسول کیونکہ مشترکہ ہے, ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے, یہ ذہن میں رکھیے. کوئی اختلافی بحث نہیں. شیعہ سنی تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں, یہ کچھ باہر کی قوتیں ہیں جو دونوں کو لڑوانا چاہ رہی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو میں نے کہا اس نے نالین یہاں پہ لگا رکھی تھی. میں نے کہا زبیر بھائی آپ ہر دفعہ مجھ سے سوال کرتے ہیں, آج میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اس نے کہا انتصار اندر کیا سوال ہے تیرا, میں جواب دوں گا اگر مجھے پتا ہوگا, نہیں پتا ہوا تو آپ سے پوچھ لوں گا. میں نے کہا نہیں, سوال آپ سے متعلق ہے تو جواب بھی آپ دیں گے. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ شبیہ کی عزت واجب ہے؟ سر اٹھانا بھائی, شبیہ کی عزت واجب ہے؟ اس نے کہا نہیں, جو تم کرتے ہو یہ شیعوں نے تم خود ہی بناتے ہو, یہ جو شبیہ ذوالجناح ہے یہ خود ہی بناتے ہو, خود ہی تیار کرتے ہو, اور تیار کر کے لے آتے ہو مجمع میں. لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں, لوگ اس کو چومتے بھی ہیں, لوگ اس کو پیشانی سے بھی لگاتے ہیں, یہ تم خود ہی بناتے ہو, خود ہی نکالتے ہو. میں نے کہا شرم تو نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا یہ وہی نالین تو نہیں جو رسول نے پہنی تھی. سر اٹھانا, یہ وہی نالین تو نہیں جو رسول نے پہنی تھی, یہ بھی تو اس کی شبیہ ہے, یہی پاکستان میں کہیں بنی ہے. تم اس کو چوم بھی رہے ہو, سینے سے بھی لگا رہے ہو. کہنے لگا یہ رسول کے پاؤں میں آنے والی نالین کی شبیہ ہے. میں نے کہا یہ نالین کی شبیہ ہے, جس کی شبیہ ہم نکالتے ہیں وہ رسول کے کندھوں پہ تھا. غالباً آپ کو میری سمجھ نہیں آتی, یا پھر مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے ایسا لگ رہا ہے گرمی کی وجہ سے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بڑی مہربانی, نوازی, شکریہ, میں راضی, 14 آپ سے راضی ہوں. تو میں نے کہا یہ بھی تو شبیہ ہے. اگر شبیہ بدعت ہے تو نے سینے پہ کیوں سجا رکھی ہے, تو نے امامے پہ سجا رکھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کوئی بھی, خدا کی قسم میں نے کل بھی بتایا تھا, کوئی بھی سوال ان کا نیا نہیں, سارے پرانے ہو کے سوال وہی دوبارہ تیر تراش تراش کے دوبارہ وہی تیر پھینکتے ہیں. ایک بھائی صاحب آئے مجھے کہنے لگے انتصار حیدر آپ ہمیں دلیل دو کہ ماتم کی یہ جو آپ جلوس نکالتی ہو, یہ جو ماتم کرتے ہو, یہ کیا ہے؟ سر اٹھانا بھائی چاہیے, آپ نہیں بولو گے تو پھر انتصار حیدر کے ساتھ بولے گا کون؟ میں تو آپ حضرت داروں کی وکالت کرتا ہوں ہر جگہ, اور خدا کی قسم کوئی مولوی بھی ہو آپ کے جوتوں کے تلووں کے نیچے لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں یہ حقیقت ہے, اور یہ اس طرح روزے روشن کی طرح واضح ہے. کوئی نہ مانے تو یہ الگ بات ہے, بلکہ ٹھہر جو میں پہلے آپ کو آپ کی عظمت بتا دوں, پھر میں دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ بولتے ہو یا نہیں بولتے. ایک واقعہ ہے بغداد میں ہوا, بہت اہم واقعہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. تاریخ میں
ایک گھر تھا, اس گھر میں عزاداری تھی. اب ذہن میں رکھنا کہ آپ کا مقام کیا ہے. اس گھر میں قبلہ عزاداری تھی. شاکر بھائی کیا جی عزاداری تھی اس گھر کے اندر. جس طرح عام ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اس گھر میں عزاداری ہے, ساتھ والے گھر میں ہم لنگر پکانے لگ جاتے ہیں. بائنا ہے اسی طرح اس گھر میں عزاداری ہے, ماتمداری ہو رہی ہے, حسین کے عزادار ماتم کر رہے ہیں. ساتھ والے گھر میں نیاز لنگر وہ پک رہا ہے. سامنے ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے, اس گھر کے سامنے جس میں عزاداری ہو رہی, فاحشہ عورت کا گھر. میں ساری بات نہیں کھول سکتا کہ اس کا کردار کیا تھا, بس اتنا ہی سمجھ لو کہ فاحشہ تھی, اس کا گھر تھا. اس کو آگ کی ضرورت تھی. آپ کے یہاں دیہات میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ نیاز پک رہی ہے, کوئی بزرگ آئے گا آ کے آگ لے کے, وہ ہوکے کے لیے آگ لے لی یا کسی کام کے لیے وہ لے لیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے عموماً. اس نے بھی کہا کہ میں آگ وہاں سے جا کے لے لیتی ہوں جو خود جلانی ہے. وہ آئی, جب وہ وہاں پہ پہنچی ہے نا لنگر کھانے میں, اس نے دیکھا کہ سارے عزادار عزاداری میں مصروف ہیں. سر اٹھانا بیشیوں حسین کے عزاداروں, سارے عزادار عزاداری میں مصروف ہیں. وہ جو لنگر پک رہا ہے نا اس کے نیچے آگ بجھی ہوئی ہے. اس نے کہا آگ تو میں نے لینی ہی ہے, کیوں نہ آگ جلا دوں, حسین کے عزاداروں کا لنگر پک جائے گا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, ساری زندگی اس نے فحاشی پھیلائی ہے, کوئی اس نے نیک کام کیا نہیں, نہ اس کا کوئی عمل نماز والا, نہ کوئی روزے والا, نہ کوئی حج والا, نہ کوئی زکات والا, اس کا کوئی عمل نہیں. اس نے بس آ کے حسین کے عزاداروں کا پکنے والا جو لنگر ہے اس کے نیچے آگ جلائی اور اپنے حصے کی آگ لی. گھر آ گئی, گھر آ کے وہ عورت سوئی ہے. عالم خواب میں دیکھا ہے کہ محشر کا میدان لگا ہوا ہے, سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اپنے اپنے مقام پہ جا رہے ہیں. یہ کہتی ہے کہ جب میرا وقت آیا میں آگے بڑھی, آواز قدرت آئی, اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو, اس نے ساری زندگی گناہ کیا ہے. جب فرشتے اٹھا کے مجھے جہنم کے پاس لے گئے, میں ابھی نزدیک ہی مجھے کیا جہنم کے, جہنم کی آگ بجھ گئی. فرشتے حیران ہو کے کہتے ہیں مالک ماجرا کیا ہے؟ یہ ایک مستور کی آواز آئی, اس نے میرے حسین کے عزاداروں کے پکنے والے لنگر کے نیچے آگ جلائی ہے, اس کی راکھ اس کے چہرے پہ پڑ گئی, اب جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ, دبا دے. یہ مقام ہے آپ کا. وہ ساری زندگی اس کے جو گناہ ہیں بطول نے صرف اس لیے بخش دیا کہ یہ جو تمہارے لیے اس نے صرف آگ جلائی ہے. تو یہ نہ سمجھنا مولوی, اب کوئی مولوی آپ سے افضل ہے, علم کا مقام اپنی جگہ پہ, لیکن کوئی مولوی چاہے میں ہی کیوں نہیں, مولوی چھاپ میں مولویت والی میرے پیچھے بھی ہے نا, مولوی تو میں بھی ہوں نا, لیکن میں بھی افضل نہیں. آپ کا بڑا مقام ہے. اب سر اٹھانا, کیا کہہ رہا تھا کہ حسین کے عزادار سر اٹھاؤ. یہ جو عزاداری کرتے ہیں, یہ جو ماتم کرتے ہیں, یہ جو حسین حسین کرتے ہیں, یہ جو شبیہیں لے کے چلتے ہیں, یہ جو جلوس کی شکل میں چلتے ہیں, یہ کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا زبیر بھائی آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ اس نے کہا نہیں حسین, مجھے حسین کی عزت کی قسم. اس نے جو لفظ کہے ہیں وہ یہ تھے کہ انتصار ادھر مجھے تو اچھے لگتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا انہوں نے تو کہنا ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ یہ ہے حسینیت کے ناکے, اور ناکے چوروں کو اچھے نہیں لگتے. بڑی مہربانی, نوازش, بہت شکریہ میجوانوں, آپ نے ساتھ دیا ہے مشکل لفظوں پہ میرا. میں نے کہا یہ حسینیت کے ناکے ہیں, اور ناکے چوروں کو کبھی اچھے نہیں لگتے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں علم نہ نکلے, یہ حسین کا گھوڑا نہیں نکلنا چاہیے. بھائی کیوں؟ میرے استاد محترم قبلہ علامہ ناصر عباس شہید آل اللہ مقامہ و مرکزہ شریف لکھنؤ میں مجلس پڑھنے گئے, تو وہاں پہ بھی شبیۃ الجناح برآمد ہونی تھی. وہاں کچھ مسلمان بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ گھوڑا نہیں نکلنا چاہیے, ماتم کرے حسین حسین بے شک کرے, یہ گھوڑا نہیں نکلنا چاہیے. اب انہیں بھی پتا تھا کہ جب ذوالجناح بار نہیں آئے گی تو ماتم بھی نہیں ہونا. چاہنے تھے, انہوں نے کہا بس یہ ذوالجناح بار نہیں آنی چاہیے. وہ جا کے درخواست دے کے آئے تھانے میں جو قریبی تھانہ. استاد محترم نے بتایا کہ جب میں وہاں پڑھنے گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ قبلہ وہاں پہ جو تھانے دار تھا وہ سکھ تھا ایک, لیکن اس کو گھوڑوں کا بڑا شوق تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں. اس نے درخواست درج کر لی. جب جلوس کا وقت آیا تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا, جا کے میرے استقبال سے گھوڑا کھول کے لا.
وہ گھوڑا کھول کے لائے. سار اٹھانا بھائی, وہ گھوڑا کھول کے لائے. جب وہ گھوڑا کھول کے لائے, اس نے کہا کہ یہ جلوس والا جو روٹ ہے اس پہ گھوڑا چلا. سر اٹھانا. وہ اس کے سپاہی جلوس والے روٹ پہ گھوڑا ایک دفعہ یوں لے کے گئے, دوسری طرف اس طرف, پھر اس طرف, پھر اس طرف. کوئی 4-5 چکر لگانے کے بعد اس سکھ نے کہا, وہ جو تھانے دار تھا, اس نے کہا کہ مولانا صاحب گھوڑا تو یہ بھی ہے, آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ نہیں, وہ والا گھوڑا نہ نکلے. تھانے دار نے کہا کہ میں سمجھ گیا, تجھے گھوڑے سے دشمنی نہیں, گھوڑے والے سے دشمنی ہے. یا رسول اللہ, تیری نالین کے نقش پہ مر مٹنے والے تیرے حسین کے رہوار سے جلتے ہیں. کیا کہوں, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہ ساری میری سازشیں ہیں خدا کی قسم. حسین کا رہوار نہیں نکلنا چاہیے, یہ علم نہیں نکلنا چاہیے. بھائی کیوں؟ اب میں نے اس کو زبیر بھائی کو بتایا کہ زبیر بھائی یہ صرف اسی لیے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے کیونکہ یہ جو جلوس جاتا ہے یہ سارے گواہی دیتے ہوئے جا رہے ہوتے. کیا گواہی؟ کہ حسین زندہ باد ہے, یزید مرد آباد ہے. یہ چوروں کو اچھے نہیں لگتے. اس نے کہا وجہ, میں نے کہا دیکھ, یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علم نہیں نکلنا چاہیے, ذوالجلال نہیں نکلنی چاہیے, یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے جہاں ہوتا ہے قتل, وہاں پہ جب حکومت اپنی فورسز بھیجتی ہے, یعنی پولیس والے اپنے اہلکار, وہ جب حکومت وہاں پہ بھیجتی ہے وہ وہاں سے جا کے شواہد اکٹھے کرتے ہیں, وہاں سے جا کے نشانیاں اکٹھی کرتے ہیں. اب وہ ہوتی ہے مقتول کے وارثوں کے پاس سر اٹھانا, اور جو ہوتا ہے مجرم اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, جو نشانیاں ہیں, یہ عدالت میں نہ پہنچے. کہہ رہا ہوں یہ علم آپ کے پاس نشانی ہے, یہ شبیہ ذوالجلال آپ کے پاس نشانی ہے. جب آپ روڈ پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, آگے جاتا ہے بارگاہ میں, بارگاہ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ اور 14 کے ساتھ منسوب ہے. اللہ نے لگانی ہے قیامت والے دن عدالت. اور جو آپ بارگاہ تک یہ لے کے جاتے ہو, یہ جو جھولا لے کے جاتے ہو, یہ جو علم پاک لے کے جاتے ہو, یہ جو شبی لے کے جاتے ہو, یہ آپ لے کے جاتے ہو نشانیاں کہ حسین حق پہ تھا, یزید باطل پہ تھا. یہ ساری ہوتی ہے نشانیاں. میں نے کہا کہ بس جیسے جیسے وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں انہیں اپنے باپ دادا کا جرم یاد آتا. بڑی مہربانی, انہیں اپنے باپ دادا کا جرم یاد آتا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت تک نہ پہنچے. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں, ادھر اپنے باپ دادا کو بتانے کے بچانے کے لیے رضی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں, میرے استاد محترم کہتے تھے جب سے تو نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے مجھے رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی. اللہ اکبر. چلو میں استاد محترم ایک اور جملہ بول دیتا ہوں جو وہ آگے بڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے جب سے تو نے یہ رضی اللہ بولا ہے یزید کو, تب سے مجھے رضی اللہ کی اوقات پتہ چل گئی. تو نے یہ سمجھا ہے کہ میں یزید کو رضی اللہ کہوں گا تو پتہ نہیں شیعہ چڑھ جائیں گے, پتہ نہیں شیعہ روڈوں پہ نکل آئیں گے, پتہ نہیں شیعہ آگے تہس نہس کر دیں گے ساری دنیا کو. خدا کی قسم علامہ صاحب فرماتے تھے یہ بات نہیں ہے, بلکہ اب میں ہر رضی اللہ چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ اندر یزید تو نہیں ہے. دال پڑھ دینے تے اندے میں آدھے بھی رضی اللہ. بڑی مہربانی, بڑی بات کی. سب کو سمجھ آئیے بھائی نے کیا کہا کہ وہ دعات جو سوال ہے اس کو دعات پڑھتے ہیں, لیکن جب بات رضی اللہ کی آتی ہے نا وہاں پہ دعات نہیں, وہاں پہ زواد ہی پڑھتے ہیں. بڑی مہربانی. یہ اتری اکھین بھی اللہ نے ردے ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ یہ ساری حسین بادشاہ کے قتل کی نشانیاں ہیں جو آپ لے کے روڈوں پہ جاتے ہو, جلوسوں پہ جاتے ہو. اور میں آپ کو پتہ نہیں کتنے ایسے شیعہ دکھا دیتا ہوں جو پہلے نہیں تھے. کوئی علم کی وجہ سے شیعہ ہوا,
کوئی جھولے کی وجہ سے کھینچا ہوا، کوئی شبیہ ذوالجلال کی وجہ سے کھینچا ہوا. وجہ کیا ہے؟ حسینیت اپنی نشانیاں دے دے کے بتا رہی ہے کہ جنہیں تم رضی اللہ کہہ کے بچانا چاہتے ہو، اب بھی کوئی بھی بندہ جس کے سینے میں انسانیت ہوگی، جس کے سینے میں انسان بستے ہوں گے، وہ زمانے کے منہ پہ جو یزید کو رضی اللہ کہنے والے ہیں ان کے منہ پہ تماچا مار کے بتائیں گے خبردار، ہمیں ماں بہن کی عزت کا مقام حسین نے بتایا ہے، یزید تو وہ تھا جو پھوپھی سے نکاح کر دے. بڑی مہربانی، نوازی، شکریہ. یہ حسین ہی تو تھا جس نے تمہیں بتایا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بیوی کون ہوتی ہے، پھوپھی کون ہوتی ہے. تو جو ہے نا میری جان، یہ حسین ہی تھا جس حسین نے تمہیں بتایا. بس چھوڑ دیا میں نے، زندگی رہی تو کل شاکر بھائی نے یکم سے ہی مجھے کہا ہے کہ ولایت چوک میں ولایت پڑھنی ہے. تو حقیقت یہ ہے باخدا کہ میں آپ کے عقیدے چیک کر رہا تھا اب تک، یکم محرم سے اب تک صرف آپ کے عقیدے چیک کیے ہیں، کیونکہ جو ولایت میں پڑھنے والا ہوں اچھے اچھوں سے برداشت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں مشاہد کے 2 جملے سنو پھر اجازت دو. آپ بھی سارا دن عزاداری کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، پھر آپ کی رات بھی جو شبہ رات کا جلوس ہے آپ نے اس کے لیے انتظامات بھی کرنے ہوں گے، پھر صبح جلوس میں، پھر آگے سے شب عاشور ہے، پھر عاشور ہے. میں زیادہ لمبا نہیں لے کے جاؤں گا مشاہد، بس 2 کے 2 جملے، کیونکہ جو شام سے آئی ہے نا وہ فضائل سننے ہم سے نہیں آتی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ایک عزادار کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے منت کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے اب تک کوئی منت نہیں کی کسی کی، اب میں منت کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوشش کرنا ایک آنسو ضرور دینا، کیونکہ جو 3 بیویاں آئی ہوئی ہیں نا آپ سے پرسہ لینے، ان تینوں نے امت سے پہلے بھی مانگا ہے. ایک نے دربار میں حق مانگا، امت نے نہیں دیا. ایک نے بابا کا سر مانگا، امت نے نہیں دیا. ایک نے 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں 9 لاکھ کے ہجوم میں بھائی کے قاتلوں سے چادر مانگی، انہوں نے نہیں دی. وہ آج آنسو لینے آئی ہیں آپ سے. 2 کے 2 جملے چھوڑ رہا ہوں منبر. اس شہزادے کے جس کے جلے ہوئے جھولے کی 3 لکڑیاں رباب اپنے ساتھ لے گئی تھی. چونکہ آج جھولا برآمد کر کے آپ لائے ہو، شاکر بھائی نے بھی کہا تھا کہ شہزادہ علی اصغر کی مشاہد پڑھنا. 2 کے 2 جملے میں نے وعدہ کیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھوں گا. جس کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب اپنے ساتھ لائی تھی. یہ تو پتہ اس وقت چلا تھا جب جناب رباب نے دنیا چھوڑی ہے نا، اور جناب زینب عالیہ نے فرمایا تھا کہ غسل جب دے رہی تھی، سجاد بیٹا میں دیکھ رہی ہوں رباب کے دامن سے کچھ بندھا ہوا ہے. سجاد نے کہا اماں مجھے دکھا. جیسے ہی کھولا تو دیکھا ایک علی اصغر کا تیر والا کرتا تھا اور ایک جلے ہوئے جھولے کی 3 لکڑیاں تھیں. اور ساری زندگی رباب خدا کی قسم بڑی غیرت مند خاتون تھی. حسین کا یہ حرم ساری زندگی کربلا کے بعد چھاؤں پہ نہیں بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، چونکہ وعدہ کر کے آئی تھی حسین بادشاہ کی لاش پہ کہ میرے سرتاج میرے وارث تجھے دھوپ پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. چونکہ حسین کا لاشا دھوپ پہ پڑا رہا تو وعدہ کر کے آئی تھی حسین تجھے دھوپ پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ دھوپ پہ بیٹھوں گی. ساری زندگی رباب نہیں بیٹھی چھاؤں پہ، نہ ٹھنڈا پانی پیا. یہ وہ معصوم ہے جب شام میں قافلہ پہنچا ہے نا، ہر نیزے پہ سر تھا. ایک ضعیفہ مائی ہے وہ بازار کی دوسری جانب سے آئی. ایک لمحے کے لیے دیکھنا میری طرف، عزادار بیٹھے ہو پھر اگر جی چاہے تو سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا. آنسو آپ کے بس میں نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. آنسو بدول لے کے جاتی ہے، حسین کے زخموں کا مرہم بناتی ہے. میں دلیل سے کہہ رہا ہوں، حسین کی عزت کی قسم غلط پڑھوں مجھے سرکار وفا معاف نہ کرے. آپ کے آنسو بدول لے کے جاتی ہے حسین کے زخموں کے مرہم کے طور پر، اور بی بی وہی آنسو لیتی ہے جو اس کو اچھے لگے.
ہائے آپ کے بس میں ہے، آنسو بطول جس کی مرضی ہوتی ہے اس کا نکلتا ہے، جس پہ بطول کا دل آ جائے اس کا آنسو نکلتا ہے، ہائے آپ کے بس میں ہے، ہائے ضرور کرنا۔ جب قافلہ پہنچا ہے نا شام، ہر نیزے پہ سر ہے، سامنے سے ایک یہی تھا، اس نے آ کے سروں کو دیکھنا شروع کیا، ہر سر پہ دیکھا، ہر سر پہ آ کے اس نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، لیکن جب وہ آئی ہے نا شہزادہ الیسکر والے سر کے پاس، آگے کہتی ہے سر والے کو جس نے وہ نیزہ اٹھایا ہوا تھا، آگے کہتی ہے ذرا نیزہ جھکا، اس نے نیزہ جھکایا، اس نے کہا سر مجھے دے، لائن نے سر دیا، یوں سر کو ہاتھوں پہ لیا، چہرے سے گرد صاف کیا، جیسے گرد صاف ہوئی چیخ نکل گئی عورت کی، رو کے کہتی ہے، جو 7 بیویاں تھی ان سے کہتی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، وہ کہتے ہیں ہوا کیا ہے، کہتی ہے ہاتھ اٹھاؤ، ان سب نے مل کے ہاتھ اٹھائے، جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے اس وقت وہ مومنہ، وہ مستور، وہ جو بیوی تھی، وہ جو ضعیفہ عورت تھی، وہ چیخ مار کے کہتی ہے دعا کرو اس کو اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، یہ بات کرنی تھی، یہ تیسرے محمل سے رباب کی آواز آئی، مومنہ میں ابھی زندہ ہوں، ایک کو کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں، ایک امانت شام میں زندان کے حوالے کر کے آؤں گی۔ یہ 2 امانتیں تھی رباب کے پاس، اور دونوں مشن حسین کے کام آ گئے۔ یہ واحد شہید ہے کربلا کا جو 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ شہید ہوا ہے۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ایک حرف کی میری ضمانت ہے، باخدا مقاتل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ شہید ہوا ہے۔ بس یہی پڑھ کے میں چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی دفعہ جب حرملہ لین نے تیر چلایا اس وقت شہید ہوا، دوسری وقت تب شہید ہوا جب بیویاں قید ہو کے جا رہی تھی، ابھی کربلا سے باہر ہی پہنچی تھی، چونکہ حسین نے کر دیا تھا دفن، جو روایت میں نے پڑھی ہے اب حسین نے دفن کر دیا تھا۔ ان لینوں نے عصر کے وقت نیزے مار 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 کے کربلا کی دھرتی سے اصغر کو نیزے پہ بلند کیا۔ یہ تو اس وقت پتا چلا جب رباب کی آواز آئی، سجاد یہ وہی اصغر نہیں ہے جسے حسین نے دوپہر کے وقت دفن کیا تھا۔ یہ دوسری دفعہ شہید ہوا ہے۔ تیسری دفعہ کب شہید ہوا ہے؟ تیسری دفعہ تب شہید ہوا جب لینوں نے، عمر سعد لین نے، اللہ لعنت کرے سلام شادے کا، اس نے جب حکم دیا کہ جلدی کرو سارے لاشیں اٹھا کے مقتل میں لے کے آؤ، مقتل میں لے کے آ گئے سارے لاشیں، ہر لاشے کا کوئی نہ کوئی وارث نکل آیا۔ کربلا کے میدان میں 9 لاکھ فوجیوں کے سامنے 2 لاشیں ایسے تھے جن کا وارث کوئی نہیں تھا، ایک محمد مصطفیٰ کا نواسہ تھا، ایک زہرا کا پوتا تھا، ایک حسین تھا، ایک اصغر تھا۔ جب دیکھا نا ان کا وارث کوئی نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی لاش اٹھا کر لے گیا، لیکن ان 2 کی لاشیں، حسین اور اصغر کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لائن نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو دوڑا دو، مشرق کو گھوڑے مغرب کو دوڑنے لگے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑنے لگے۔ حسین نے کٹی ہوئی گردن کے ساتھ کروٹیں لینے شروع کی، اصغر کو اپنے سینے سے لگایا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے، حسین کے سینے میں اصغر پیوست ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سارے صحابہ مل کر بآواز